अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वली शेख। याह्या सिनवार मैदान जंग में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए हैं। मुसद्दिक़ा ज़राए से पता चला है कि आपने मिलिट्री वेस्ट पहनी हुई थी, यानी फ़ौजी लिबास में मलबूस, हाथ में आपके असला था और आप मज़लूम फ़लस्तीनियों का दिफ़ा करते हुए आपने जाम शहादत नोश की है। और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मुख्तलिफ याह्या सिनवार के हवाले से कि आप 7 अक्टूबर के बाद से कहीं छुपे हुए हैं, किसी गार में हैं, अंडरग्राउंड इसराइली होस्टेजेस को आपने ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं ताकि आप टारगेट ना हो। ये तमाम प्रोपेगेंडा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस इमारत में याह्या सिनवार शहीद हुए हैं उस इमारत में भी कोई इसराइली होस्टेज नहीं मिला है। यानी याह्या सिनवार फेस टू फेस कॉम्बैट में, फायर फाइटिंग में इंगेज किया हुआ था इसराइली सोल्जर्स को। और ये वही लोग हैं, यानी एक तरफ तो वो खुद बाकायदा लड़ रहे हैं, मैदान जंग में मौजूद हैं, और दूसरी तरफ वो हमास के लीडर हैं, वो तमाम फ़ौज को कमांड दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्या करना है। तो ये वही लोग हैं कि जिनके बारे में कुरान कहता है कि बुनियान मरसूस, कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियान मरसूस, कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन लोगों से कि जो अल्लाह की राह में इस तरह से सफ़ बना के जंग करें कि गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हों। तो बहुत से लोगों के लिए याह्या सिनवार का नाम मुतरादिफ बन चुका था फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के लिए। याह्या सिनवार खान यूनिस के एक रिफ्यूजी कैंप में 1962 में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने बहुत तल्ख़ ज़िंदगी गुजारी वहाँ पर। उनके वालिदैन को, उनके ख़ानदान को 1948 में के नकबा में बेदर्दी से और फोर्सबली वहाँ से बेघर कर दिया गया था। याह्या सिनवार ने फिर अरबिक स्टडीज़ में ग्रेजुएशन की और हमास के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी अपैरेटस है उसके फाउंडर भी आप बने। 1989 में 2 इसराइली फ़ौजियों के कत्ल के सिलसिले में आपको अरेस्ट किया गया और उसके नतीजे में आपको 4 लाइफ सेंटेंसेस आपके ख़िलाफ़ डिक्लेयर किए गए। 22 साल ज़िंदगी आपने कैद बंद में गुजारी और सिर्फ वक्त नहीं गुजारा, टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि वहाँ पर भी आपने इब्रानी ज़बान सीखी और रोज़ इसराइली मीडिया यानी न्यूज़पेपर्स रीड किया करते ताकि दुश्मन के हवाले से ज़्यादा आगाह हो सकें। और फिर 2011 में हमास ने एक इसराइली सोल्जर को कैप्चर किया और जिसके नतीजे में एक प्रिजनर एक्सचेंज डील हुई, जिसके नतीजे में 1100 फ़लस्तीनी प्रिजनर्स रिलीज़ हुए, उसमें से याह्या सिनवार भी शामिल थे। सो द मैन दैन हु इसराइल रिग्रेट्स रिलीजिंग, क्योंकि 2011 के बाद 2012 में ही आप हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो में इलेक्ट हुए और आप फिर कस्साम ब्रिगेड, ये वही ब्रिगेड जिसने 7 अक्टूबर को फिर हमला किया था इसराइल के ऊपर और अपना दिफा किया था बेसिकली फ़लस्तीनियों के लिए। तो फिर 2014 की भी जो जंग हुई जिसमें 7 वीक की इसराइल के ख़िलाफ़ हमास ने जंग की, उसमें भी पॉलिटिकल और मिलिट्री बहुत अहम कलीदी किरदार आपने अदा किया था। और यही वजह है कि यूएस ने फ़ौरन उस 2014 की जंग के बाद आपको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद आप 2017 में जो गज़ा के अंदर हमास का जो पॉलिटिकल ऑफिस था उसके हेड आप डिक्लेयर हुए, एंड द रोल दैट यू होल्ड अप टिल दिस ईयर। और उसके बाद इस्माइल हानिये के शहादत के बाद आप पूरे ओवरऑल हमास के हेड डिक्लेयर हुए। 2021 में आपने इंग्लिश के एक अखबार को अपना एक लास्ट इंटरव्यू दिया था, वॉइस चैनल को, और उसमें आपने एक बहुत खूबसूरत जुमले अदा किए थे, वो मैं पेश करना चाहूँगा। आपने कहा था कि क्या दुनिया ये तवक्का रखती है कि हम बहुत अच्छे अखलाक से पेश आएँ तब कि जब हमें नाहक मारा जा रहा हो, यानी हमें नाहक ज़िबा किया जा रहा है और हम शोर भी ना मचाएं? ये बात नामुमकिन है। तूफ़ानुल अक्सा के भी आप मास्टरमाइंड थे हमास को कुचलने के लिए। याह्या सिनवार, क्योंकि आप ही थे वो जिनको मास्टरमाइंड कहा जाता है, 7 अक्टूबर को इसराइल के बड़े तरीन अहदाफ का एक हिस्सा था। तो इसराइल ने 30 सालों के अंदर कई हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स को शहीद किया, असैसिनेट किया, शेख यासीन को असैसिनेट किया, मगर उसके बाद हमास आपने देखा कि आगे बढ़ती गई। अब्बास मूसवी को 1990s में हिजबुल्लाह के जो लीडर थे उनको कत्ल किया गया, मगर आपने देखा हिजबुल्लाह किस तरह से आगे बढ़ती गई। इस्माइल हानिये को कत्ल किया गया, मगर उसके बाद आपने देखा कि हमास उसके बावजूद फियर्स फाइट में इंगेज करती गई गज़ा के अंदर। अभी तक वो अपने अहदाफ में कामयाब नहीं हो पाया। सैयद हसन नसरुल्लाह का वाक़या आपके सामने है कि किस तरह से इसके बावजूद आज कल लबनान के अंदर इसराइली फ़ौजी 5 इसराइली फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल किया है हिजबुल्लाह के फ़ौजियों ने। तो वो जो फियर्स और एक एपिक हीरोइक का मुजाहिरा हिजबुल्लाह और हमास के मुजाहिदीन कर रहे हैं, वो शहादतों से कम नहीं हुई, उनकी डिटर्मिनेशन कम नहीं हुई। तो याह्या सिनवार की शहादत के बाद भी
ایسا کوئی یعنی یحییٰ سنوار کی تو خاص طور پہ انہوں نے ایسا کلیدی کردار ادا کیا ہے اور ایسی مثال بنے ہیں عظیم مجاہدوں کے لیے خاص طور پہ کہ کس طرح سے انہیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ وہ صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وہ فیس ٹو فیس فیئرلیس فائٹ اور کمبیٹ میں انگیج کر رہے تھے باوجود اس کے کہ وہ حماس کے سربراہ تھے. تو تاحال اسرائیل اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا. اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے ہوسٹیجز کو فری کروا لے گا, ابھی تک کوئی ہوسٹیجز فری نہیں ہوئے ہیں. اس نے کہا تھا کہ وہ حماس کو ایلیمنیٹ کر دے گا, وہ بھی نہیں ہو پایا. اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی جو حکومت ہے وہ وہاں پہ قائم کر لے گا, وہ بھی نہیں ہو پایا. ایون وہ اب لبنان میں بری طرح سے پھنس چکا ہے اور لبنان کے اندر وہ بمبارٹمنٹ کر رہا ہے, مگر اس کے باوجود وہ گراؤنڈ انکرجن نہیں کر پا رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی a lot is going on because overnight اسرائیل غزہ کے اوپر بمبارٹمنٹ کر رہا ہے, لبنان کے اوپر کر رہا ہے, شام کے اوپر کر رہا ہے, یمن کے اوپر کر رہا ہے. کل کے روز یو ایس نے بنکر بسٹر بمز کے ذریعے یمن کے ویپن اسٹوریج ڈیپوٹس کے اوپر حملہ کیا ہے. تاہم یمن کی طرف سے تصدیق ہوئی ہے کہ ایسا کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا ہے. تو اسرائیل پاگل ہوا ہوا ہے, ڈرنک ہوا ہوا ہے پاور اور امپیونٹی کے ذریعے, یعنی میسیکرز کے بعد میسیکرز کمٹ کر رہا ہے. لبنان کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ کر رہا ہے. ناردرن غزہ اور سینٹرل غزہ کو تو اس نے ایکسٹرمنیشن کیمپس میں تبدیل کر دیا ہے, یعنی کوئی بھی موو ہوتی ہوئی چیز کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ الاقصی ہاسپٹل کے اوپر اس نے دوبارہ حملہ کیا اور اس ہاسپٹل میں پیشنٹس جو بیڈ پہ تھے زندہ جل رہے تھے اور انتہائی خوفناک مناظر, ڈرونی تصاویر وہاں سے سامنے آئی ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود مسلم امت کہاں ہیں, OIC کہاں ہیں, عرب لیگ کہاں ہے, یعنی عالم اسلام کی شرمناک اور کردار انتہائی یعنی جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے, یعنی انتہائی منافقانہ کردار ادا کر رہی ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب سب یونائٹ ہوتے اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جدوجہد کرتے اور فلسطینیوں کو ظلم و بربریت سے باہر نکالتے. وہیں پر مسلمان اتنا منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں, خاص طور پہ جارڈن, سعودی عربیہ, UAE, یہ وہ ممالک ہیں جو آستین کے سانپ ہیں مسلمانوں کے لیے. یعنی ایک طرف تو ایران جب اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ ایران کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ یہ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے ایئر اسپیسز اسرائیل اور امریکہ کو دیتے ہیں تاکہ وہ شاٹ ڈاؤن کر سکیں ایرانین میزائلز کو. اور دوسری طرف یہ یمن کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بھی امریکہ اور اسرائیل کو اپنے ایئر اسپیسز دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ان تمام اسیسینیشن اٹیمپٹس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے کیا چیز اچیو کی, کیونکہ یہ مزاحمت ابھی تک کم نہیں ہو پا رہی ہے, وہ آگے بڑھ رہی ہے. جو ابھی خلیل حیہ صاحب جو نیکسٹ ان لائن تھے یحییٰ سنوار کے بعد, انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ جنگ کم نہیں ہوگی until unless وہ تمام جو شرائط ہیں حماس کی وہ قبول نہیں کر لیتے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ گیٹ کیپ, سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں رکن اسلامی نظریاتی کونسل مفتی محمد زبیر صاحب. السلام علیکم سر. مفتی زبیر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم سر. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور مشرق وسطیٰ ڈاکٹر ناصر عباس شرازی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اور پھر ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سینیٹر مشتاق صاحب, میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ کے سامنے ہیں یحییٰ سنوار صاحب, حماس نے بھی اب تصدیق کر دی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان تمام ڈیولپمنٹس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پورے امت مسلمہ, پورے باضمیر انسانیت سے عظیم مجاہد حریت پسند جناب یحییٰ سنوار کی شہید کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں. اور یہ امت کا نقصان تو ہے, آزادی اقصی فلسطین کے لیے لڑنے والوں کا نقصان تو ہے ہی, لیکن یہ تمام دنیا کے جو باضمیر لوگ ہیں, انسانیت ہے, حریت پسند ہیں, جو بشریت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور بشریت کی جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں, یہ ان سب لوگوں کا نقصان ہے. تو میں سب کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اور یحییٰ سنوار نے بتا دیا خصوصاً امت مسلمہ کے حکمرانوں اور جرنیلوں کے لیے کہ جو عزت کا راستہ ہے, جو دین کا راستہ ہے اور جو آزادی کا راستہ ہے, وہ کون سا راستہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ان کا گرد سے اٹھا ہوا چہرہ اور خون آلود وجود, وہ ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے. اور وہ امت مسلمہ کے حکمرانوں اور جرنیلوں کو یہ خون آلود وجود
اور یہ گرد سے اٹا ہوا چہرہ پکار پکار کر کہہ رہے کہ تم کہاں ہو. 60 مسلم ممالک کے حکمران، 60 مسلم ممالک کی 80 لاکھ فوج، ان کے اسلحے سے بھرے ہوئے گودام، اور وہ اس وقت تماشا دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو شہادت ہوئی ہے، جرت و بہادری کی عظیم مثال قائم کی ہے، قربانی اور ایثار کی عظیم مثال قائم کی ہے. اور جو مزاحمتی نظریاتی تحریکیں ہیں وہ ان شہادتوں سے قوت پاتی ہیں، تقویت پاتی ہیں. آپ دیکھیں رضا الدین القسام کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یہ تحریک آگے بڑھی. پھر اس کے بعد شیخ یاسین کو شہید کر دیا گیا، عبدالعزیز رنتیسی کو شہید کر دیا گیا، اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا، اب یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا گیا. لیکن آپ اس پوری ہسٹری کے اوپر نظر ڈالیں تو جو آزادی اور حریت کی تحریک ہے وہ توانا ہوئی ہے. آج اس تحریک کے بدولت جو زوئنس ہیں، جو صہیون ہیں، ان کا مکروہ چہرہ دنیا پہچان چکی ہے. ان کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے. وہ جو ہولوکاسٹ کی آڑ لیتے تھے، وہ جو اینٹی سیمیٹزم کے آڑ لیتے تھے، وہ جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کی آڑ لیتے تھے، وہ جو آپ اپنے آپ کو مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت کہتے تھے، وہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور تہذیب کی مرکز اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، اس کو دنیا نے پہچان لیا ہے کہ یہ جینوسائیڈ کرنے والے ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، نسل کشی کرنے والے ہیں اور بچوں کے قاتل ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جس سے بشریت کو اور انسانی تہذیب کو خطرہ ہے. یہ اس تحریک اور اس قربانیوں کے بدولت ہوا ہے. اسی طرح جو عالمی قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کے چہرے سے نقاب اٹھ چکا ہے. جو ویسٹرن ممالک کی پبلک ہیں میں ان کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو ویسٹرن ریجیمز ہیں، امریکہ ہے، ویسٹرن ریجیمز ہیں، ایون انڈیا ہے، انڈیا اسلحہ دے رہا ہے، انڈیا میڈ ان انڈیا کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو اس جینوسائیڈ کے اندر بھرپور شریک ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، کمپلیسٹ ہیں اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی اور فائنینسنگ کر رہے ہیں اس جینوسائیڈ کے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج فلسطین کا جھنڈا وہ نیوزی لینڈ کے ساحلوں سے الاسکا کے برفداروں تک، فلسطین کا جھنڈا، فلسطین کی کفیہ، اور یہ جو ہے آزادی اور حریت کا پوری انسانیت کا مشترکہ نعرہ بن گیا ہے، مشترکہ ورثہ بن گیا ہے، مشترکہ علامت بن گئی ہے. تو میں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، یہاں بھی کچھ عرصہ پہلے اے پی سی ہوئی ہے، 1 سال تک وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں جبالیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل پریس کہہ رہی ہے کہ گزشتہ 14 دنوں سے جبالیہ کا محاصرہ ہے، جبالیہ میں شدید بھوک ہے، پیاس ہے، اور جبالیہ میں ہر طرف انسانی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، بکھری ہوئے انسانی لاشیں. یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے کہ لائف جینوسائیڈ. مسلم امہ کے حکمران، پاکستان کے حکمران بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اے پی سی کر لی. آپ دیکھ لیں اے پی سی کرنے سے اور پارلیمنٹ میں تقریریں کرنے سے اور ریزولوشن پاس کرنے سے اور مشترکہ اعلامیے جاری کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل کرنے کا راستہ وہ یحییٰ سنوار نے، اسماعیل ہانیہ نے اور حسن نصر اللہ نے بتا دیا ہے. میں 1 سال پہلے غزہ کے بارڈر تک گیا تھا اور میں 90 ٹن کا سامان لے کے ایک بوئنگ طیارے میں وہاں پہ غزہ کے بارڈر پر گیا، اور میں نے وہاں اس وقت کہا تھا کہ فلسطین کے مسئلے کا حل یہ امداد سے بھرے ہوئے جہاز نہیں ہے، اسلحے سے بھرے ہوئے جہاز ہے، اسلحے سے بھرے ہوئے جہاز. اس لیے اب بھی وقت ہے. دیکھیں OIC ناکام، یونائٹڈ نیشن ناکام ہو چکے ہیں، وہ ہاسٹیجز آف دا ویسٹرن بلاک ہیں، اور بین الاقوامی طاقتیں وہ مکمل طور پر اس جینوسائیڈ کو پیٹرنائز کر رہی ہیں. اب مسلم امہ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور میں نے تو ان سے کہا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ عسکری مداخلت کریں، عسکری مداخلت کے بغیر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے غزہ کے اوپر حملہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے لبنان کے اوپر حملہ کیا، پھر یمن کے اوپر حملہ کیا. اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ایران کے اوپر حملہ ہوگا. امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور اسرائیل دہشت گرد بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے فائنل کر لیا ہے، اور کسی وقت بھی اب ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو ایک ایک کر کے وہ سب کو ذبح کر رہا ہے، اور ہمارے مسلم حکمران اور جرنیل انتظار کر رہے ہیں. تو یہ کس چیز کا انتظار؟ وہ کھل کر کہہ رہے ہیں
کہ ان کے جو قومی سلامتی کے وزیر ہیں اسرائیل کے کہ ہم مسجد اقصی کا انہدام کریں گے، وہ کھل کر کہہ رہے ہوں، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ سقوط ہو جائے غزہ کا، اور یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصی کا حاکم بدہن وہ انہدام کر لیں؟ اس چیز کا انتظار کریں. اس لیے ان کے پاس راستے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ، بار بار میں نے یہ کہا ہے کہ آپ عسکری مداخلت کریں. دیکھیں اسرائیل اس وقت یہ نسل کشی اس لیے کر رہا ہے کہ مقابلے میں کوئی قوت نہیں ہے. جب طاقت ہوگی تو خود بخود وہ سیز فائر کی طرف آئے گا، خود بخود وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اگر آپ عسکری مداخلت نہیں کر سکتے تو آپ اسلحہ دیں. مجاہدین لڑ رہے ہیں، لبنان کے اندر بھی لڑ رہے ہیں، یمن سے بھی لڑ رہے ہیں، غزہ کے اندر بھی لڑ رہے ہیں. آج ویسٹ بینک سے بھی مجاہدین داخل ہو گئے ہیں مقبوضہ فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر. تو آپ اسلحہ کی سپلائی کر لیں. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم سفارتی تعلقات ختم کر لیں. آپ جی تیل کی فراہمی ختم کر لیں. جی آپ اپنے سمندری راستے اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے بند کریں. آپ اپنے فضائی حدود اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے بند کریں. آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے. اس لیے مسلم امہ کے حکمران برابر کے شریک ہیں، مسلم امہ کے جرنیل برابر کے شریک ہیں. یہ خاموش رہ کر اسرائیل کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے مسلم ممالک کے اوپر حملے کریں اور ایک ایک کر کے جو حریت اور آزادی کے قائدین ہیں ان کو شہید کریں. جی تو میں اب بھی کہتا ہوں پاکستانی عوام سے، آپ دیکھیں امریکہ جی نے یہ انٹیلیجنس معلومات جی فراہم کر رہا ہے، امریکہ اسلحہ دے رہا ہے، امریکہ سفارتی تحفظ دے رہا ہے، امریکہ اپنے ڈالر جی دے رہا ہے. لیکن سینیٹر مشتاق صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر آپ کے پاس واپس آئیں گے اور میں چاہوں گا پھر آپ گفتگو تفصیل ڈیٹیل میں کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے غزہ کے اوپر اور یحییٰ سنوار کی شہادت، افسوسناک واقعہ. ایک بریک، اس کے بعد بات کریں گے مزید. خوش آمدید ناظرین. یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق حماس آفیشلز نے کر دی ہے. ہمارے ساتھ مفتی زبیر صاحب موجود ہیں. مفتی زبیر صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اسرائیل جس کا دل چاہ رہا ہے، جب وہ سید حسن نصر اللہ کو قتل کر رہا ہے جو ایک شیعہ لیڈر ہیں، وہ یحییٰ سنوار کو قتل کر رہا ہے جو ایک سنی لیڈر ہیں، اسماعیل ہانی کو قتل کر رہا ہے ایک سنی لیڈر کو. تو وہ تو کسی بھی طریقے سے ہمیں ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا، وہ شیعہ سنی نہیں دیکھ رہا، وہ ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل کا دشمن کون ہے. تو ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں ابھی تک، اور ہم کیوں فلسطینیوں کا اور لبنانیوں کا، حزب اللہ حماس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے عالم اسلام سے بڑے دلی رنج، غم اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ اظہار تعزیت. سچی بات تو یہ ہے کہ کل رات سے بلکہ کافی دیر سے دل کو تسلی دینے اور خبر جھوٹی نکلنے کی آس اب تقریباً دم توڑ چکی ہے. حریت پسند جان بازوں کے سربراہ یحییٰ سنوار کی پاکیزہ روح بھی دربار خداوندی میں پہنچ گئی ہے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. عموماً تحریکوں میں قیادت اپنے کو مستقبل کے لیے بچاتی ہے اور کارکنان کو پیش کرتی ہے، مگر یہ کتنی عظیم مخلص ترین قیادت ہے جو مسلسل خود اپنی قربانی پیش کرتی جا رہی ہے. یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب باب رقم ہوتا جا رہا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. مسلمانوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. باہر کیف مایوسی مناسب نہیں ہے. قوموں اور تحریکوں پر مشکل وقت آتے رہتے ہیں. تحریکی مد و جزر ہمیشہ عظیم جدوجہد کا حصہ ہوا کرتا ہے، لیکن ثابت قدمی ہی بالآخر کامیابی دلاتی ہے. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ورثائے انبیاء یعنی امت کے علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ امت کو مایوسی کے گہرے سمندر سے بچائیں. اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वाला खुतबा, मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, खासी तसल्ली का सामान है। यहया यहया वलो उस्तुशहिदा, यहया हमेशा जिंदा रहेगा अगरचे उनको शहीद कर दिया गया है। मैं आपके सवाल के जवाब में ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मजलूम इंसानियत एक तरफ खड़ी है और जालिम तबका दूसरी तरफ है। सफ़ें बिछाई जा चुकी हैं, खबीस और तय्यब के दरमियान में तमीज़ व इम्तियाज पैदा हो चुका है। आप गौर फरमाएं, मैंने यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया मजलूम और दुखी इंसानियत का, इसलिए कि मैं इस मौके पर उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो वाशिंगटन में, फ्रांस में, बरतानिया, लंदन की सड़कों पर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर गैर मुस्लिम और ईसाई होने के बावजूद नेतन्याहू के खिलाफ और फलस्तीनियों के जेनोसाइड के खिलाफ, नस्ल कुशी के खिलाफ सड़कों पर मुजाहरे कर रहे। मैं उन इंसानों को जो कि मुसलमान भी नहीं है, मैं उनको भी तहसीन पेश करता हूँ। नेतन्याहू जालिमों का जहरीला डसने वाला वो बिच्छू है जो इंसानियत का दुश्मन है, जो इंसानी नस्ल कुशी के अंदर मुलव्वस है, और इसने गजा के अशिफा अस्पताल, तुर्की अस्पताल, इंडोनेशिया अस्पताल को, इसने अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों को, इसने बच्चों को नहीं छोड़ा। ये इंसानियत को भाषण देते हैं हुकूक इंसानी का, ये वुमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, लेबर राइट्स की बात करते हैं। इनसे बड़ा इस दौर के अंदर खुदा की कसम टेररिस्ट पैदा ही नहीं हुए। ये सबसे बड़े दहशतगर्द है और इस मौके पर जरूरत है, मशरक़े वुस्ता को आग लग रही है, पूरा मशरक़े वुस्ता भस्म हो जाएगा। मशरक़े वुस्ता में आग लगी हुई है। खुदारा हर तरह की लिसानी फिरका वाराना तकसीम को खत्म किया जाए। मुश्तरका वाहिद 1 पॉइंट एजेंडा नेतन्याहू का इसराइली तबका, इसराइल ये है इस वक्त जालिम तरीन तबका। आप कह रहे हैं उम्मत मुस्लिमा अशराफिया अलग सोचती है, अवाम अलग सोचते हैं। हम जो ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं ये हुक्मरानों से नहीं, आलम इस्लाम के मुसलमानों से, उम्मत मुस्लिमा से। उनके दिल किसी तरह उनके ऊपर गमों के गहरे बादल ना छा जाए। हम चाहते हैं उनमें मायूसी ना आए, हम ये चाहते हैं। और ये तमाम आइम्मा, खुतबा और तमाम के तमाम उलमा का बुनियादी फरीज़ा है, उम्मत को मायूसी से बचाएं, मायूस ना होने दें। लेकिन ये याद रखें, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में हुक्मरान तबका, उम्मत मुस्लिमा का शराफिया और हुकूमत का मुक्तदिरा तबका बराबर का शरीक है। ये मुनाफकत का किरदार अदा कर रहे हैं, ये दुश्मनों की सफ़ों के अंदर खड़े हैं। हम कभी जंग बंदी की OIC से भीख मांगते हैं, कभी रियाज के इज्तिमा से भीख मांग रहे हैं, कभी हम अथॉरिटी से, कभी हम अरब लीग से भीख मांग रहे हैं, कभी आलमी अदालत इंसाफ से भीख मांगते हैं। इनसे ज्यादा बेहतर साउथ अफ्रीका के गैर मुस्लिम हुक्मरान रहे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और बरतानिया के ईसाई वकील रहे जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के अंदर गए हैं। ये जुल्म है, ये कोई ऐसा अमल हो रहा है जिससे इंसानियत को ये खत्म करना चाहते हैं। ये इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के जानी अजली अबदी दुश्मनी का तो पहले से इनका रवैया, मिशन और काज था, मगर ये अब उससे आगे बढ़ करके बिल्डिंगें तो ये खत्म कर चुके हैं। अब गजा को मार क्या रहे हैं, 80% बिल्डिंगें खत्म हो चुकी हैं, हजारों टन उन्होंने बारूद फेंक दिया है, बच्चे कत्ल हो चुके हैं, बूढ़े मर चुके हैं, चर्चेस को खत्म कर दिया है इन्होंने, मसाजिद गिरा दी हैं, स्कूलों की छतें गिरा दी हैं। छोड़ा क्या है इन्होंने, औरतें मार दी हैं। ये जो 60,000 इस वक्त शादी हो गई, इसमें 30,000 से ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। इसमें डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ इन्होंने मारा है। इन्होंने सैकड़ों की तादाद में सहाफी मार दिए हैं। इन्होंने छोड़ा क्या है? इंसानियत दुश्मनी में कौन सा इनके कवायद पूरे, कौन सी चीज इन्होंने इंसानियत दुश्मनी के अंदर छोड़ी है? इस वक्त सबसे बड़ा जो इंतहाई जालिम तबका है, खुदा की कसम, वो इसराइल बाद में है, मुस्लिम हुक्मरान पहले है। मुस्लिम हुक्मरान इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक है, बेशक। और इस नस्ल कुशी के अंदर उनकी आंखों के सामने आफियत को उधर बना लिया, सुकड़ते जा रहे हैं।
समझते हम बच जाएंगे, ये मशरक़ वस्ता के ममालिक बच जाएंगे, तुम्हारी एयर स्पेस और तुम्हारी फिजाई हदूद से ये जा करके तैयारे गजा के बच्चों पे बम्बार्डमेंट करते हैं, तुम समझते हो तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे, तुम समझते हो कि तुम्हारे अवाम बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, अल्लाहु न अकबर। तुम्हारी हुकूमतें बचेंगी। ये जहरीला बिच्छू जी सबको डसेगा, और ये वो जी इंसानियत दुश्मन इस वक्त नेतन्याहू तबके की क़यादत कर जी रहा है, जो तमाम मशरक़ वस्ता के अंदर आग लगा करके जी छोड़ेगा, बहुत शुक्रिया। किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया इसलिए अस्करी मुदाखलत जरूरी है, अस्करी मुदाखलत। मैं मुश्ताक साहब की बात की तायद करता हूँ, इसके बगैर चाराकार नहीं है, अस्करी न मुदाखलत ही ज़रूरी तुम्हारे है, लिए इसमें कोई हयात शक और नहीं है। बका का कोई और जरिया जी बन सकता है। डॉक्टर नासिर अब्बास साहब, आप याहिया सिनवार की शहादत हो चुकी है, मिलिट्री लीडर भी थे, अब हमास को हर तरीके से लीड कर रहे थे। क्या हमास मुज़ाहमती तहरीकों को इससे कोई धचका पड़ेगा, पीछे हट जाएंगे वो, क्या इसराइल की बात मान लेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? जी बहुत शुक्रिया। एक इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर आपने बहरहाल अपने प्रोग्राम को रखा है। मैं समझता हूँ एक बड़ी खिदमत है ये भी इस वक्त इस्लाम की और उसके नैरेटिव मेकिंग की। देखें, पहली बात तो ये है, जैसा कि मुझसे पहले दोस्तों ने ये बात की, कि जितनी भी बार जो मुज़ाहमती मूवमेंट्स होती हैं उनकी लीडरशिप मरने ही के लिए आती है, और वो जिंदगी उनका हदफ नहीं होता, लेकिन वो बहुत जाहिर है खूब। कर रहे होते हैं और मुज़ाहमत कर रहे होते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने हदफ को अचीव किया है। आप देखें कि अभी 1 साल पहले याहिया सिनवार ने गजा के अंदर स्पीच की। वो स्पीच लाइव थी, तमाम इंटरनेशनल टेलीविजन उसको टेलीकास्ट कर रहे थे। उसमें उन्होंने ये कहा कि हम बिस्तर के ऊपर या चलते फिरते या ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए से मरना, इससे तो हम डरते हैं, लेकिन हम जो है वो इसराइल के मुकाबले में अपनी इज्जत और अपनी मुकद्दस मकामात का दिफा करते हुए मरना, ये हम इसकी तलाश के अंदर हैं। फिर उन्होंने सुभान कहा अल्लाह। कि मैं निकलता हूं, और फिर वो निकले और उस वक्त तकरीबन 1 घंटा मौजूद था। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो फील्ड के अंदर तकरीबन आधा घंटा उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि हम मरने के लिए निकले हुए हैं, और इसराइल जो है वो अगर मुझे मारना चाहे तो मैं इस वक्त मरने के लिए आमादा और तैयार हूं। तो ये मौत से खौफजदा नहीं है, और ना ही कोई मूवमेंट, जैसा कि पहले मिसाल दी गई है, शहीद राघव हरब शहीद हुए तो अब्बास जी मुस्वी आए। अब्बास मुस्वी ने हिजबुल्लाह को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। अब्बास मुस्वी शहीद हुए तो बज़ाहिर ये समझा गया कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह के पास लीडरशिप आ गई, और सैयद हसन नसरुल्लाह ने 32 ईयर्स के अंदर हिजबुल्लाह को किस मकाम पर पहुंचा दिया। आज आपने देखा कि जी आज भी अभी तक उन्होंने इसराइल की फौजों को अभी तक इस लबनान के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी है। तो बिल्कुल यही पैटर्न जो है वो गजा के अंदर है, फलस्तीनी लीडरशिप का है। उनकी कितनी ही लीडरशिप जो है वो शहीद हो चुकी है, लेकिन हर आने वाली लीडरशिप ने शहादत का रास्ता तो इख्तियार किया है, लेकिन ना उनके काज को छोड़ा है, ना मकसद को छोड़ा है, ना हदफ से पीछे हटे हैं। और मेरे लिए एक बहुत अहम इंडिकेटर था, मैंने इसके बाद इंटरव्यूज सुने हैं, गजा के अवाम के इंटरव्यूज, जो नेशनल इंटरनेशनल टीवी चैनल ने वहां पे दिए हैं। आप अंदाजा करेंगे उनमें उन खवातीन के हैं जिनके फैमिली के अक्सर लोग शहीद हो चुके हैं, उनमें वहां के बच्चों और यूथ के इंटरव्यूज लिए गए और एल्डर्स के इंटरव्यू लिए गए। एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो ये कह रहा हो कि हाँ, इनकी शहादत के बाद मुजामत थम जाएगी, इनकी शहादत के बाद हमारी रेजिस्टेंस के अंदर कोई कमी आ जाएगी, या इसराइल के मुकाबले में जो खड़े होने का जज्बा है। हर एक ने ये कहा कि हम और ज्यादा साथ लड़ेंगे, इसलिए कि लीडरशिप ने कुर्बानी देकर ये प्रूव कर दिया है कि यही रास्ता सच का है। उन्होंने अपनी जान नहीं बचाई, उन्होंने कोई ह्यूमन शील्ड इख्तियार नहीं की, वह मैदान अमल के अंदर मौजूद हैं, वो खुद एक सिंबल बन गए, हाथों में तलवार है। ये खातून बूढ़ी की तकरीर है, वो कहती है हाथों में तलवार है, मैदान में मौजूद है, फलस्तीन के सिंबल के साथ खड़ा है, आखिरी लम्हे तक इसराइल के खिलाफ जंग आजमा है। उसने कहा ये तो मैसेज है, ये तो हमारे एक एक बच्चे के दिल के अंदर उतर गया है, और हम समझे कि हम सारे के सारे लोग जो है वो मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार है। ना गजा छोड़ेंगे, ना फलस्तीन छोड़ेंगे, ना मस्जिद अक्सा छोड़ेंगे, और ना ही बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग छोड़ेंगे। एक दूसरा पहलू जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये है कि जैसा कि तमाम तकरीबन इस वक्त इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिस्ट वो कह रहे हैं कि इससे हमास कमजोर नहीं होगी, चूंकि शहादत देने से हमास भी ताकतवर होती है और मुजाहमत भी ताकतवर होती है। लेकिन इसराइल एक ट्रैप में फंस जाएगा कि आइंदा की लीडरशिप, चुकी या सिनवार तो अनाउंस थे, लेकिन आइंदा की लीडरशिप कौन होती है, वो क्या टैक्टिक्स इख्तियार करती है, वो कैसे रेजिस्टेंस को आगे लेके चलती है, तो वो ब्लैंक है। और ये ब्लैंक होना जो है वो बिलाकर इसराइल के लिए एक थ्रेट और खतरा जो है वो भी है। फिर ये है कि ये दुरुस्त है, हमें यूं समझना चाहिए कि ये जो मूवमेंट है
یہ اگرچہ لبنان فلسطین کے اندر ہے، اگرچہ یہ موومنٹ غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر ہے، لیکن یہ نظریاتی دفاع بھی ہے ہمارا، اور یہ ہمارا جغرافیائی دفاع بھی ہے۔ نظریاتی دفاع تو شاید لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کے مقدس مقامات ہیں، بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اور اگر فرض کریں کہ یہ آئیڈیالوجی اور یہ نظریہ پریویل کر جائے کہ مائٹ از رائٹ، اور اگر جبر اور دھونس اور دھاندلی اور عالمی سپورٹ اور امریکہ اور جو دنیا کی ہیجمونک قوت ہے ان کی سپورٹ اور عالم اسلام کے منافقانہ جو لیڈرشپ ہے اس کے منافقانہ رویے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مائٹ از رائٹ، یعنی آپ طاقت کی بنیاد پہ ان کی زمین لیں، ان کو نکال دیں، اور اس کے بعد اس کو لیجیٹیمائز کر لیں، کہیں دو ریاستی حل کے نام پہ اور کہیں آزاد اسرائیل کے نام پہ۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں گے تو مائٹ از رائٹ پوری دنیا میں پریویل کرے گا، وہ جہاں چاہیں گے طاقت کے ذریعے سے قبضہ کریں گے، آپ کو کہیں گے اب آپ تیل کے کنویں خالی کرو، اب آپ مکہ مدینہ خالی کرو، چونکہ ہم طاقتور ہیں، ہم نے یہاں پر تھرو ملٹری مین آ گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جسٹ میں ایک امیجنری سچویشن بنا رہا ہوں کہ اگر یہ آئیڈیالوجی پریویل کرے تو یہ آئیڈیالوجی تو پھر آگے بڑھے گی، اس آئیڈیالوجی کو کے مقابلے میں یہ آئیڈیالوجی کہ نہیں ہم مائٹ از رائٹ کو قبول نہیں کرتے، اور ہم اس کے مقابلے میں ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یہ ہمارے لیے پوری دنیا کے اندر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی یہ سپر ہے، اور یہ فرنٹ لائن ہمارا سپورٹ ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہمارے جغرافیائی سپورٹ بھی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کا جو ٹارگٹ ہے مثلا وہ غزہ کے اندر سویلینز کو مار کے کیا کر رہا ہے، مثلا وہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے کیا کر رہا ہے، ملٹری اہداف تو حاصل نہیں کر رہا، مثلا وہ وہاں پر سکولوں کو، ہاسپٹلز کو، مساجد کو، چرچز کو اور پناہ گاہوں کو اور یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگز کو ہٹ کر کے کیا کر رہا ہے؟ بیسیکلی تو وہ یہ پریشر کریٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس سرزمین سے نکالا جائے، وہ یہاں سے میس ایویکویشن چاہتا ہے، وہ اس سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اسرائیل بنانا چاہتا ہے، فلسطین کا خاتمہ چاہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے اس کی ایمبیشیسنس یہیں پہ رہے گی؟ کیا وہ گولان کے اوپر رک گیا؟ کیا وہ سینا کے اوپر رک گیا؟ کیا وہ غزہ کے اوپر رک جائے گا؟ نہیں، اس کے ایکسپینشنسٹ کے ڈیزائن جو ہیں وہ جارڈن کو، اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو ان کے منسٹر نے کہا ہے، اس نے کہا جارڈن ہماری اس کے اندر ڈومین کے اندر آتا ہے، ایجپٹ ہماری ڈومین کے اندر آتا ہے، گریٹر اسرائیل کے میپ کے اندر دجلہ و فرات تک آتا ہے، ان کی نگاہ کے اندر میرے منہ میں خاک، مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات جو ان کی نگاہ میں گریٹر اسرائیل کا پارٹ ہے۔ تو یہ ہم سب کا دفاع ہو رہا ہے، جی وہ وہاں لوگ جو کر رہے ہیں وہ دراصل مکہ مدینہ کا دفاع کر رہے ہیں، جی وہ پاکستان اور اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، جی لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو جس طریقے سے کر سکتا ہے، آپ ٹی وی پروگرام کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تحریکوں کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک مرحلہ خون کا مرحلہ ہوتا ہے جو فلسطینی اور لبنانی بہترین طریقے سے ادا کر رہے ہیں جی اور اپنا بہترین اور پاکیزہ خون اسلام کی آبیاری کے لیے دے رہے ہیں۔ دوسرا کام ہوتا ہے اس خون کو پیغام میں بدلنا، اس کے پیغام کے علم بردار بننا، اس خون کے پرچم کو آگے بڑھانا اور اگلی نسلوں تک عزت اور حریت کا یہ پیغام منتقل کرنا۔ یہ آپ کا میڈیا کے ذریعے، ہمارا کانفرنسز کے ذریعے، دنیا کے اندر جو ریسرچز ہو رہی ہیں ان کے ذریعے سے، جی جو بیان کر سکتا ہے بیان، لکھ سکتا ہے لکھے، جو ایجوکیشن، مظاہرے، ہر عمل کے ذریعے سے ہمیں فلسطینیوں کے اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، جی یہ عالم اسلام کی ڈیفنس لائن ہے، اور یہ ہماری نظریاتی اور جغرافیائی دونوں سرحدوں کی پروٹیکشن ہے۔ لہٰذا یہاں نہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اسلامی ممالک کے قلب کے اندر اسرائیل کو آنے کا موقع دیں گے، بہت جو ہم بہت سب کے شکریہ، ساتھ اور اسلامی ممالک کے ساتھ خیانت ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر صاحب، بہت بہت شکریہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اور مفتی زبیر صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔ ناظرین، وی آر ڈیلنگ ود اے روگ اسٹیٹ، اور وہ ڈرنک ہے پاور میں، امپیونٹی میں، اور انسانیت کی ایسی دشمن ہے کہ وہ نہ بچے کو دیکھ رہی ہے، نہ عورت کو دیکھ رہی ہے، نہ مرد کو، نہ بزرگ کو، نہ وہ گھروں کو چھوڑ رہی ہے، نہ ہاسپٹلس کو۔ ہاسپٹلس کے اوپر تو وہ آگ لگا رہی ہے۔ ابھی جو 2 دن پہلے کا واقعہ الیکسا ہاسپٹل کے اوپر، انہوں نے پیشنٹس کو، یعنی پیشنٹس وہاں پہ موجود تھے، اس ہاسپٹل کو پورا آگ لگا دیا۔ فوٹیجز آئی ہیں خوفناک قسم کی کہ جس میں زندہ پیشنٹس جل رہے ہیں، ہاسپٹل کے بیڈز کے اوپر لیٹ کے، ان کے ہاتھوں پہ سرنج لگی ہوئی ہے، ان بیڈ سے وہ ہٹ تک نہیں سکتے۔ اتنی خطرناک فوٹیجز سامنے آئی ہیں ریفیوجی کیمپس کے اوپر کہ جو لوگ گھروں سے دربدر ہوئے ہیں، انہوں نے ٹینٹس لگائے ہوئے ہیں، ان ٹینٹس پہ وہ رہ رہے تھے، ان ٹینٹس کے اوپر اسرائیل نے آگ لگا دی۔ تو اسرائیل کیونکہ اپنے جو ملٹری اہداف ہیں ان کو
حاصل نہیں کر پا رہا تو وہ مظلوم لوگوں کو، عوام کو قتل کرنے کے اوپر، یعنی تاکہ وہ ایک PR کیمپین جنریٹ کر سکے، تاکہ وہ خوف اور ہراس پیدا کر سکے. اور جیسے کہ ڈاکٹر ناصر صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ وہ ایکسٹرمنیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے ان سب کو بھگا دے، انسانی زندگی یہاں پہ مشکل کر دے. تو یہی اس کی پالیسی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ وہ ہر قسم کا کرائم کمٹ کر رہا ہے اور US اس کے اندر اس کا سب سے زیادہ مددگار ہے. یمن کے اندر بھی جب یمنی لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ تو امریکہ اسی کے اوپر بمبارٹمنٹ کر رہا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ سیز فائر کروائے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اب کیونکہ یحییٰ سنوار جیسے لوگ اور غیر معمولی ایک عظیم مجاہد کے جنہوں نے ایک مثال قائم کی، ایک سمبل بنے ریزسٹنس کا کہ کس طرح سے ایک عظیم مجاہد کو لڑنا چاہیے اور کردار اپنانا چاہیے. So there are more reasons now for the Palestinian people and for the Lebanese people for کہ وہ کیوں اسرائیل کو ریزسٹ کریں اور اسرائیل کی جارحیت کا اور اپنے لوگوں کا، اپنی زمین کا کیوں دفاع کریں. تو اب ہمیں مسلمانوں کو خاص طور پہ اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل، امریکہ یہ کسی بھی حوالے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسانیت کے دشمن ہیں اور ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حل ہے. There is only one way and that is to fight and resist, and we can only do this by unity. شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، فرقہ وارانہ یا کسی بھی قسم کی عصبیت سے بالا تر ہو کے ہمیں فلسطینی کاز کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے بھی یہ فرمایا کہ ہمیں عسکری مداخلت کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہم فلسطینیوں کا ساتھ اور حمایت دے سکیں گے اور اس جینوسائیڈ کو روک سکیں گے. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت.